الصلاة خير من السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اکثر ہم اپنے پیروں پر خود ہی کلہاڑی مار رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ یاد رہے، ہم اپنے گھروں میں بہت سے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے گھر سے برکت کو ختم کرنے کا سبب بنتے ہیں اور ہمیں ان کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہوتا، بلکہ ہم یہ شکوے شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بے برکتی ہے، بے سکونی ہے اور تنگ دستی کے ڈیرے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں 10 ایسے کام بتانے جا رہے ہیں جو برکت کو گھروں سے ختم کرنے والے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے، آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھتے رہیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کہیں آپ بھی ان کاموں میں سے کوئی ایک کام تو نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو میں آگے بڑھا جائے، آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ آئیے دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ اگر انسان کی زندگی میں برکت ہو تو انسان کی زندگی موجودہ نعمتوں سے بڑی پرسکون گزرتی ہے، اور اگر انسان کی زندگی میں برکت ہی نہ ہو تو انسان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ اس لیے چاہیے کہ زندگی میں ایسے کاموں سے بچا جائے جو انسان کی زندگی سے اور اس کے گھر سے برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ اب جن 10 کاموں کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، یہ ہم نے مختلف مطالعوں کے نچوڑ سے اکٹھے کیے ہیں، تو آپ انہیں غور سے سنیں اور ان سے بچیں۔ اور پیارے دوستو، ان میں سب سے پہلا کام یہ ہے اندھیرے میں کھانا کھانا۔ یاد رہے کہ اندھیرے میں کھانا کھانا شیطان کا کام ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ روشنی میں کھانا کھائے، کیونکہ اندھیرے میں بیٹھ کر کھانا کھانے سے کوئی ایسی چیز گر سکتی ہے جو نقصان کا سبب بن سکتی ہے، اور یہ نہ صرف کھانے والوں کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہے بلکہ اس سے پورے گھر کو پریشانی ہو سکتی ہے، اور اس سے کھانا ضائع ہونا یعنی اس سے کھانے کا بیکار ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ اور یاد رہے، جس گھر میں کھانا ضائع کیا جاتا ہے اس گھر میں پریشانیاں آتی ہیں اور اس گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، پیارے دوستو، دوسرے نمبر پر ہے رات میں جھاڑو دینا۔ یاد رہے، جھاڑو دینا یا کپڑے دھونا دن کے کام ہیں، رات کے نہیں۔ اللہ پاک نے رات کو سکون کے لیے پیدا کیا ہے، خلق کیا ہے، اور دن کو کام کے لیے بنایا ہے۔ اس لیے دن کے کام دن میں کرنے چاہیے، اور دن کے کام رات میں اور رات کے کام دن میں کیے جائیں گے تو گھر میں پریشانیاں آئیں گی۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ باامر مجبوری یعنی کسی مجبوری کے تحت رات کو یا شام میں جھاڑو لگایا جا سکتا ہے۔ مثلا اگر کسی وجہ سے گھر میں گندگی بن گئی ہے تو جھاڑو لگا کر یا کپڑے سے صاف کر دیں، لیکن یاد رہے کہ رات کو جھاڑو لگانے کی عادت نہ بنائیں، اس سے گھر میں بہت ہی غریبی اور تنگ دستی آتی ہے۔ نمبر 3 پر جو کام ہے وہ ہے پھونک مارنا۔ نمبر 3 پر جو کام ہے وہ ہے پھونک مار کر چراغ بجھانا۔ یاد رہے، چراغ کو ہمیشہ پھونک مار کر نہ بجھانا چاہیے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ جب کبھی آپ کو چراغ بجھانے کی ضرورت پڑے تو اس کو ہاتھ کی ہوا سے یا کسی اور طریقے سے بجھانا چاہیے، نہ کہ منہ کے ساتھ پھونک مار کر۔ اس کام کو بھی بے برکتی کا سبب کہا گیا ہے، یعنی اس سے بھی بے برکتی آتی ہے۔ نمبر 4 پر جو کام ہے وہ ہے جھوٹ بولنا۔ یاد رہے کہ جو شخص بات بات پر جھوٹ بولتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، اور جس شخص پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اور پیارے دوستو، جس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو اس کے گھر میں پریشانیاں آتی ہیں، اور اس گھر میں بے برکتی اور اس گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، قبرستان میں باتیں کرنا اور ہنسنا۔ یاد رہے کہ قبرستان میں جا کر دنیا بھر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ قبرستان میں مردوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ قبروں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ ایک دن ہمیں بھی اس دنیا کو چھوڑنا ہے اور اس قبرستان کو کسی کونے کے اندر دفن ہو جانا ہے۔ یاد رہے جتنی بھی دیر آپ قبرستان میں رہیں تو اللہ پاک کا ذکر کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنا چاہیے
اور درود پاک پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو ہدیہ کرنا چاہیے۔ نمبر 6 پر جو کام ہے وہ ہے دل اور دماغ میں ہر وقت برے خیالات رکھنا۔ یاد رہے کہ برے خیالات کا آنا انسان کے بس میں نہیں، لیکن خود سے بری اور غلط باتیں سوچنا اور ان کے خیال دل اور دماغ میں رکھنا درست نہیں ہے۔ ایسی عادت سے انسان کو اپنی جان چھڑانی چاہیے، اور جب بھی آپ کے دماغ میں کوئی برے خیال آئیں تو لا حول پڑھیں، کیونکہ اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور برے خیالات ختم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 7 پر ہے بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا۔ یاد رہے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ ضرور دھونے چاہیے۔ یہ ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے، اور ایسا کرنے سے گھر میں رزق میں برکت ہوتی ہے، اور اگر کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوئے جائیں گے تو گھر میں بے برکتی آئے گی اور ہمارے رزق میں برکت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے چاہیے کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد میں ہاتھ ضرور دھوئیں، ہاتھ دھونے کا اہتمام کریں۔ یاد رہے بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانے سے میل کچیل اور جراثیم بھی پیٹ کے اندر چلے جاتے ہیں، جو نہ صرف بیماریوں کا سبب بنتے ہیں بلکہ اس سے پریشانیاں اور بے برکتی آتی ہے۔ نمبر 8 پر ہے ماں باپ کو ستانا۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ اسلام میں نہ ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں یعنی بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ نرمی سے بات کریں اور ان کے سامنے اف تک نہ کیا کریں، یعنی انہیں ذرہ برابر بھی پریشان مت کریں۔ ان کا اپنے اوپر احسان یاد رکھیں کہ تمہاری پرورش کے لیے انہوں نے کیسے کیسے پریشانیوں کو برداشت کیا ہے۔ اس لیے پیارے دوستو، جس گھر میں بھی والدین کو ستایا جاتا ہے اور ان کی نافرمانی کی جاتی ہے تو برکت اس گھر سے اٹھ جاتی ہے، اس گھر میں بے برکتی اور پریشانیاں آتی ہیں۔ اور یاد رہے ماں باپ کو جب ستایا جائے گا تو ان کے دل سے بد دعا نکلے گی، اور جب ماں باپ کے دل سے بد دعا نکل گئی تو پھر ایسا انسان کبھی بھی خوشحال نہ رہے گا۔ یاد رہے جس طرح سے والدین کی دعا سے انسان کی زندگی میں برکتیں آ جاتی ہیں، انسان کی قسمت بدل جاتی ہے، انسان کی زندگی سدھر جاتی ہے، تو اسی طرح والدین کی بد دعا سے برکتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے والدین کی قدر کریں۔ پیارے دوستو، نمبر 9 پر جو کام ہے وہ ہے گھر میں مکڑی کا جالا چھوڑنا۔ یاد رہے جس گھر میں بھی مکڑی کے جالے ہوتے ہیں اور ان کی صفائی نہیں کی جاتی، صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا، تو ایسے گھر میں بھی برکت نہیں آتی۔ اس لیے چاہیے کہ گھر میں مکڑی کے جالوں کو صاف کیا جائے۔ پیارے دوستو، کچھ لوگ مکڑی کے جالے صاف نہیں کرتے اور سوچتے ہیں کہ اس سے مکڑی مر جائے گی، لیکن ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ضرورت پڑنے پر مکڑی کو مار بھی سکتے ہیں، اور مکڑی کے جالوں کو صاف کرنا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ آپ مکڑی کے جالے صاف نہ کریں گے تو اس سے آپ کے گھر میں بے برکتی آئے گی۔ پیارے دوستو، نمبر 10 پر جو کام ہے وہ ہے اللہ پاک کا شکر ادا نہ کرنا، یعنی اللہ کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کرنے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا نہ کرنا، یہ بھی گھر سے برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ کیونکہ پیارے دوستو، اگر ہم اللہ پاک کا شکر ادا کریں گے تو اللہ پاک ہماری نعمتوں میں اور بھی اضافہ کرے گا، اور اگر دوستو ہم اللہ پاک کا شکر ادا نہ کریں گے تو پھر اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ اس لیے ناشکری سے بچنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت دے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور دیں، اور مزید ایسی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔